واللہ لا یؤمن، اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ بے شمار لوگ مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف زبانی ہے۔ عملی میدان میں آپ دیکھیے مسلمانوں کی حرکات، حقیر سے حقیر، معمولی سے معمولی، چھوٹا سے چھوٹا، اسی کوئی حیثیت اور کوئی وقت آپ کی نظر میں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی خدمت میں کوئی پڑوسی کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرمائیں۔ لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ چلو بھائی ہم اپنے گھر کے اندر ہر 2 دن 1 دن میں بریانی بنا کر کے کھا رہے ہیں، گوشت بنا کر کے کھا رہے ہیں، ان تک بھی کچھ حصے پہنچا دیں۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں بنتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ناپ تول کر کے وزن کر کے بنائی جانے والی چیز ہے۔ خصوصاً پڑوسیوں کو تکلیف دینے میں جہاں مرد کا ہاتھ ہے وہاں عورتیں اس معاملے میں بہت آگے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور انہیں باز آ جانا چاہیے۔ اور ہم ایسے ہیں کہ اپنے بالکنی یا اپنے گلی کے راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کو اسی کے دیوار کو پلاسٹر کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اسلامی ملک میں ہوتے تو حاکم وقت کھڑا ہو کر کے زبردستی کرا سکتا تھا اس کام کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وبہ نستعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس کا ٹاپک ہے پڑوسی کے حقوق۔ یہ ایک اہم موضوع ہے، بڑا نازک ہے۔ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں اور معاشرے میں ایک طرح سے بدامنی کا جو سبب ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی کہا اللہ نے کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد کہا والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، اور بھی ترتیب اس میں کئی ایک لوگوں کا نام گن لائے۔ سب سے پہلے کہا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو آپ کے سب سے قریبی پڑوسی ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو اجنبی پڑوسی ہیں، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو آپ کے پہلو میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین پڑوسیوں کی 2 کیٹیگری کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ پہلے تو سب سے قریبی جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور پھر کہا جو اجنبی پڑوسی ہیں۔ اجنبی پڑوسی کون ہیں؟ جو آپ کے شہر میں یا آپ جہاں رہتے ہیں اس کے آجو باجو میں، آس پاس میں دیگر کئی دوسرے اسٹیٹ سے یا دوسرے جگہ سے آتے ہیں اور آپ کے یہاں قیام کرتے ہیں، گرچہ وہ 2 مہینے 4 مہینے سال بھر 2 سال کے لیے آتے ہوں، آپ انہیں نہیں جانتے، لیکن ان کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ پڑوسیوں والا حقوق ان کے ساتھ ادا کریں۔ جو ایک آپ کے قریبی اور رشتہ دار پڑوسی بنتے ہیں ان کے ساتھ جو حق اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے وہی حق اور حقوق ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی ادا کریں جو آپ کے اجنبی ہوں، آپ انہیں نہیں جانتے، آپ انہیں پہچانتے نہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی پڑوسی والے تمام سلوک کرنے ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل برابر مسلسل وصیت کرتے تھے، کس چیز کی؟ بالجار، پڑوسی کے متعلق، حتی ظننت، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل اس کو یعنی پڑوسی کو کہیں وارث نہ بنا دے، یعنی وراثت میں حق پانے کے لیے ایک سبب اور ایک وجہ پڑوسی کا ہونا بھی نہ قائم کر دے۔ اس قدر مطلب پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے حضرت جبرائیل۔ اور پھر یہیں تک بات نہیں رہتی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اللہ کے نبی نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور اسے تکلیف دینے کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ وہ شخص
جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کوئی تکلیف، اور پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ دے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ پتہ کیا چلا کہ ایمان کو پڑوسی کے حقوق کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو پڑوسیوں کے صحیح حقوق اور ان کا جو حق ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے جو واجبات ہیں انہیں ہم ادا کریں۔ آگے دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا فقیل لہ، آپ سے کہا گیا من ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ہیں جو مومن نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں، اس کی پریشانیوں، اس کی اذیتوں سے بے خوف نہ ہو، یعنی وہ اس کا پڑوسی امن میں نہ رہتا ہو، اپنے پڑوسی کی شرارتوں سے، اپنی پڑوسی کی اذیتوں سے، اپنی پڑوسی کی حرکتوں سے بیچارہ سامنے والا پڑوسی پریشان اور تکلیف میں رہتا ہو۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سے کیسی تکلیفیں اور کیسی پریشانیاں ہم یا کیسے ایذائیں، تکلیفیں دیتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو۔ صاف حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ یہ واضح حدیث ہے، ہر جگہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ مسلمان وہ شخص نہیں ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ مسلمان کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بھی، ہماری زبان سے بھی، ہماری حرکات سے بھی، ہمارے سکنات سے بھی، ہماری چال ڈھال سے، ہمارے اشارے کنائے، تمام چیزوں سے ایک دوسرا مسلمان ہم سے محفوظ ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم مسلمان ہوں گے۔ اور پھر اسی حدیث میں مومن کی تعریف بھی بتائی گئی ہے کہ مومن کون ہے؟ المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ ہوں، علی اموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنے نفس کے اعتبار سے جس شخص سے محفوظ، یعنی اپنے آپ کو امن و شانتی محسوس کرتا ہو، سمجھیے کہ وہ شخص مومن ہے۔ آج ہم جس معاشرے، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، بے شمار لوگ مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف زبانی ہے۔ عملی میدان میں آپ دیکھیے مسلمانوں کی حرکات، اگر کوئی اجنبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ الگ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس جیسا انسان ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں، سامنے والے کو حقیر جانتے ہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، انہیں تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی نیا شخص ہے، اجنبی ہے شہر کے اندر، ہم اسے تکلیفوں پہ تکلیفیں دیتے ہیں، اپنے طور پر جس قدر ہو سکتا ہے ساری حدیں پار کرتے ہیں، کبھی ان کی طرف نالی کا پانی بہا کر کے، کبھی ان کے گھروں کے سامنے ان کے گیٹ پر گاڑیاں کھڑی کر کے، کبھی اوپر سے کچرے ڈال کر کے، کبھی کچھ، یعنی ہر طرف سے ہر طریقے سے انہیں تکلیف ہم دینا چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں آپ کے پڑوسی، چاہے آپ کا بھائی ہی ہو یا آپ کے بھائی نہ بھی ہوں لیکن آپ کے گھر سے بالکل قریب رہتے ہوں، وہ پڑوسی اگر آپ کو کوئی تحفہ دے، حقیر سے حقیر، معمولی سے معمولی، چھوٹا سے چھوٹا، اسی کوئی حیثیت اور کوئی وقت آپ کی نظر میں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی خدمت میں کوئی پڑوسی کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے خصوصاً مسلمان عورتوں سے مخاطب ہو کر کے کہا یا نساء المسلمات، کیونکہ یہ چیز عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اگر اس کے من پسند چیز نہ ہو تو فوراً زبان پر ہی وہ بری بھلی باتیں کہہ جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے عورتوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها، کہ کوئی بھی عورت کسی پڑوسن کو حقیر نہ جانے، ولو فرسن بشاۃ، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر لا کر کے آپ کو دے رہی ہے تو آپ اسے قبول فرما لیں اور اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کریں، معمولی نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں۔ کوئی عطر کا ہدیہ آپ کو دیتا ہے تو آپ اسے لیں، اور یہ معمول بنائیں ایک دوسرے کو دینے کا اور لینے کا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بہترین سے بہترین چیزیں کھاتے ہیں لیکن اس کے پڑوسی میں رہنے والا ایک ایسا شخص بھی رہتا ہے جسے جمعہ 8 دن ہی نہیں بلکہ مہینوں تک اس کے یہاں گوشت نہیں پک پاتا ہے۔ اتنے کمزور لوگ بھی ہیں ابھی بھی، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ چلو بھائی ہم اپنے گھر کے اندر ہر 2 دن 1 دن میں بریانی بنا کر کے کھا رہے ہیں، گوشت بنا کر کے کھا رہے ہیں، ان تک بھی کچھ حصے پہنچا دیں۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں بنتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ناپ تول کر کے وزن کر کے بنائی جانے والی چیز ہے، بلکہ ہر گھر میں جب بنتا ہے کوئی اسپیشل چیز
تو اسے ایکسٹرا بنایا جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے بچ جانے پر وہ پھینک دینا گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ اپنے عمل میں لائیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر کو یہ وصیت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ اے ابا ذر یاد رکھو جب بھی تم شوربے پکاؤ فاکثر ماءها، تو اس میں تھوڑی پانی ایکسٹرا ڈال لیا کرو، زیادہ ڈالو اس میں، وتعاهد جیرانک، اور اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھو، اس کا اہتمام کرو، ان تک پہنچایا کرو۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے ہمارے یہاں سے دوسروں کے یہاں دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ساری روایتیں ختم ہو گئی ہیں۔ لوگ اپنے گھر کے اندر بناتے ہیں، دروازے بند کر کے بناتے ہیں تاکہ سامنے والے کو پتہ نہ چل پائے، اس طریقے سے ہم اور آپ چھپاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ نبی کی ایک ایسی سنت ہے جو آج اس دور حاضر میں اس طریقے سے یہ سنت مردہ ہو رہی ہے، ہمیں اور آپ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین کاموں میں سے، بہترین نمونوں میں سے اور بہترین صدقہ میں سے یہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا عمل، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عمل اور بہترین اسلام ہی یہی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیے۔ اور طریقہ بھی بتایا کہ اگر آپ کے پاس محدود ہے، نہیں ہے آپ کے پاس زیادہ کھلانے کی، تو آپ نے طریقہ یہ بتایا کہ جب کوئی سالن یا کوئی اسپیشل چیز بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال کر کے دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اب یہ عمل غلط طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اچھے سے بنا لیا اور اپنے لیے ساری چیزیں نکال کر اس میں پانی ایکسٹرا ڈال کر کے لوگوں تک پہنچا دیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ حقیقت میں جس طریقے سے ہم کھا رہے ہیں اسی طریقے سے دوسرے کو بھی دینا ہے۔ اب پڑوسی کے حقوق کس اعتبار سے ادا کیا جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں ان لی جارین، اے اللہ کے نبی میرے پاس دو پڑوسی ہیں، ایک کا گھر دور ہے اور ایک میرے گھر کے سامنے ہے، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، تو ان دونوں میں سے میں سب سے یعنی حقدار میں کون زیادہ بہتر ہے، میں کسے ہدیہ دوں؟ آپ نے فرمایا إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، تمہارے گھر کے دروازے سے جس کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہے تم سب سے پہلے اسے ہدیہ دو، یا جو بھی ان کے حقوق ادا کرنا چاہتی ہو انہیں ہدیہ دو، انہیں تحفہ دو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ محترم ناظرین، پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں اور بے شمار باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت کا ذکر ہوا، خصوصاً پڑوسیوں کو تکلیف دینے میں جہاں مرد کا ہاتھ ہے وہاں عورتیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور انہیں باز آ جانا چاہیے۔ ایک عورت کے تعلق سے اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کے نبی سے ذکر ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو راتوں کو قیام کرتی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، ساری چیزیں کرتی ہے، صدقہ تو خیرات بھی کرتی ہے، لیکن ایک کام اس سے نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے پڑوسی جو ہے اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، حسن درجے کی ہے روایت، آپ نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنمی ہے، جہنم میں جائے گی ایسی عورت۔ یاد رکھیں کتنی خطرناک ہے یہ چیز کہ اگر ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی زبان سے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں، اپنی حرکتوں سے دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، ہم اپنے لیے انا بنا لیتے ہیں، ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو باز آنا چاہیے۔ جہاں پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت بن کر کے ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہ غربت میں ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر اس کے بچے کمزور اور لاچار ہیں، بھوکے ہیں، تو ہم اور آپ انہیں کھلائیں۔ اسی طریقے سے جو بھی ان کے ضروریات کی چیزیں ہیں اگر ضرورت پیش آ جائے تو ہمیں پڑوسی بحیثیت پڑوسی کھڑے ہو کر کے ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے تعلق سے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج کے اس دور حاضر میں بہت سارے کو بلکہ پورے معاشرے میں اسی چیز کو لے کر کے لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے انبن بھی ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے لیے تکلیف کے باعث بھی ہم اور آپ بن رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کہ کوئی بھی شخص اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے کہ اس کے دیوار میں لکڑی نہ گاڑے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے دیوار میں لکڑی گاڑنے سے پڑوسی کو منع مت کرو۔ اور ہم ایسے ہیں کہ اپنے بالکنی یا اپنے گلی کے راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کو اسی کے دیوار کو پلاسٹر کرنے سے منع کر دیتے ہیں، پلاسٹر ہی نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اندر میں جو بھی بیچارے محنت کروا کر کے سجائے بجائے ہیں وہ سب کے سب برباد ہو رہا ہے، اور یہاں بندہ انا پر کھڑا ہے کہ نہیں ہم اپنے جگہ سے کھڑے ہو کر کے تمہیں پلاسٹر کرنے نہیں دیں گے، نہیں ہم تمہارے کھڑے ہو کر کے یہاں روشن دان کھولنے نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اسلامی ملک میں ہوتے تو حاکم وقت کھڑا ہو کر کے زبردستی کرا سکتا تھا اس کام کو، لیکن
ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا سپورٹر بنیں, ہم ایک دوسرے کے مل جل کر کے کام آئیں, ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ بٹائیں. اور جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ویسا ہی ہے جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو دیوار کو جوڑتا ہے, ویسے ہی ہم اور آپ ہیں. تو ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر کے, مل جل کر کے ایک دوسرے کے کام آئیں, ایک دوسرے کے کام بنیں اور بنانے دیں, اور مل کر کے حدیثوں کو صحیح سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.